السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کا یہ عجیب باب ہے کہ جن افراد اور خاندانوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی اپنے دور میں سب سے زیادہ مخالفت کی، انہی کی نسل میں سے ایسے لوگوں نے جنم دیا جو اسلام کے بہت بڑے معاون اور مخلص خادم ثابت ہوئے، اور جن کے آباء و اجداد کی طاقت اسلام سے متعلق مخالفانہ سرگرمیوں میں صرف ہوتی رہی تھی، اب خود ان کی طاقت کے استعمال کا اصل مرکز اسلام کی حمایت قرار پایا۔ انہوں نے اپنا انداز حیات اور اسلوب فکر بالکل بدل لیا۔ وہ اور ان کے اکابر حالت کفر میں اسلام کے خلاف مختلف محاذ قائم کرنے میں اگر ہمہ وقت مصروف عمل رہتے تھے، تو اب ان کی سطح ذہن یکسر منقلب ہو گئی، اور وہ اسلام کے عظیم حامی اور مددگار کی حیثیت سے کفر کے خلاف سینہ تان کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ ابو جہل اسلام، پیغمبر اسلام اور تمام مسلمانوں کا شدید ترین دشمن تھا۔ اسلام کے نام لیواؤں کو جو تکلیفیں اس کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی ہیں اور کسی کے ہاتھوں برداشت نہیں کرنا پڑی، یہ شخص مسلمانوں کو جہاں دیکھتا تھا ان پر ٹوٹ پڑتا تھا۔ اسلام میں پہلی شہادت ایک خاتون حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی، اور ابو جہل کے ہاتھوں ہوئی۔ یعنی اسلام میں کسی مسلمان کا پہلا خون ابو جہل کے ہاتھوں بہایا گیا۔ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ نے بھی اسلام کی انتہائی مخالفت کی، اور فتح مکہ سن 8 ہجری تک ہر جنگ میں شمشیر بکف ہو کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترتا رہا۔ اس کی بیوی ام حکیم کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر عکرمہ مکہ سے بھاگ کر یمن چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی جان کی امان کا عہد لے کر حضرت ام حکیم اپنے شوہر عکرمہ کو واپس مکہ مکرمہ لانے کے لیے یمن پہنچی اور کہا، عکرمہ واپس مکہ مکرمہ چلو۔ عکرمہ نے جواب دیا، میں کس طرح مکے جا سکتا ہوں؟ میں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت کی ہے اور ان کے خلاف بے دریغ تلوار چلائی ہے، اب وہ مجھے کیوں کر معاف کریں گے؟ جب میں ان کے سامنے گیا مجھے قتل کر دیں گے۔ ام حکیم بولی، مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رحم دل اور نہایت عالی اخلاق ہیں۔ وہ ایک لمحہ کے توقف کے بغیر دشمن کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں عرصے سے انہیں جانتی ہوں اور میں نے گہری نظر سے ان کے عمل و کردار کے ہر گوشے کا جائزہ لیا ہے۔ وہ بلا تعامل معاف کر دیں گے، وہ تمہیں بلا تعامل معاف کر دیں گے۔ عکرمہ نے کہا، کیا تم میری جان کی دشمن ہو اور مجھے ختم کرانے کے در پہ ہو؟ ام حکیم نے جواب دیا، ہرگز نہیں، میں تمہاری از حد ہمدرد ہوں اور یہی جذبہ مجھے مکہ سے یمن تک لانے کا محرک ہوا ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے لیے جان بخشی کا عہد لے لیا ہے۔ چنانچہ ام حکیم کی اس یقین دہانی پر عکرمہ واپس مکہ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باہر کھڑے تھے۔ عکرمہ کو دیکھ کر اندر گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی آمد کی اطلاع دی۔ آپ نے اندر بلا دیا۔ عکرمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی احساس ندامت میں ڈوب گیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے خادم ثابت ہوئے، اور ان کے باپ ابو جہل اور خود انہوں نے اسلام کی جو مخالفت کی تھی اس سے کہیں بڑھ کر اسلام کی حمایت کی۔ اسلام کے ایک دشمن خاندان کے اس فرد نے نصرت حق میں یہ درجہ غایت جد و جہد کی اور آخر کار درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں سے انتہائی بغض اور بے حد دشمنی رکھتا تھا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی خود قرآن کریم نے شہادت دی اور سورہ تبت یدا نازل کی۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے اور سورہ تبت کے ذریعے ان دونوں پر لعنت اور پھٹکار بھیجتے ہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ اسی ابو لہب اور اس کی بیوی کے گھر میں اسلام کی شمع روشن ہوئی اور ان کی بیٹی درہ قبول اسلام کی نعمت سے متمتع ہوئی۔
درہ بنت ابو لہب بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچیری بہن تھی، اور ان کی شادی حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے ہوئی تھی۔ یہ بڑی غیرت والی اور حمیت والی خاتون تھیں۔ مسلمان ہوئی تو مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ ابو لہب کے کسی خاندان کے کسی فرد کا اسلام قبول کرنے لوگوں کے لیے بڑا ہی تعجب خیز اور تحیر انگیز واقعہ تھا۔ کفار مکہ یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ اتنے بڑے دشمن اسلام کے گھر میں اسلام داخل ہو سکتا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درجہ شدید عداوت رکھنے والے کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لا کر کلمہ شہادت پڑھ سکتی ہے۔ چونکہ ان کے نزدیک یہ ایک انہونی اور غیر متوقع بات تھی، لہٰذا مکہ کی وادیوں میں درہ کے اسلام کو برداشت نہ کیا جا سکا اور انہیں مکہ سے نکلنے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئیں تو رافع بن معلہ زرقی کے مکان پر قیام کیا۔ جس طرح ان کا اسلام قبول کرنا کفار کے نزدیک باعث تعجب تھا، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک حیرت انگیز بات تھی۔ چنانچہ جب حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اطلاع مدینہ کی گلیوں میں پھیلی تو لوگ نہایت متعجب ہوئے، اور بے شمار عورتیں ان کو دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے آئیں۔ سب سے پہلے خاندان بنو زریق کی عورتیں آئیں، کیونکہ وہ اسی خاندان میں آ کر ٹھہری تھی۔ ان عورتوں نے حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، درہ، تم اسی ابو لہب کی بیٹی ہو جس کے بارے میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ہے۔ تمہارا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اور تمہاری ماں آپ کی چچی تھی، لیکن ان دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حد سے زیادہ مبتلا عالم کیا اور انتہائی تکلیفیں پہنچائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے ظلم و ستم کی بے پناہیوں کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے متعلق مستقل صورت نازل کی۔ اس سورہ کے ذریعے تمہارے ماں باپ پر ایک دائمی سلسلہ لعنت جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جب تمہارے ماں باپ اس قماش کے تھے تو تمہیں اس ہجرت کا اجر ملے گا۔ درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تکلیفوں اور مصیبتوں کے پہاڑ عبور کر کے مدینہ پہنچی تھیں، اس قسم کی گفتگو سننے کو تیار نہ تھیں۔ ان باتوں سے انہیں بڑی ذہنی کفت ہوئی۔ غمناک مگر پر اعتماد لہجے میں بولیں، میں بلا شبہ اسی ابو لہب کی بیٹی ہوں جس کی نسبت سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ہے۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ میرے ماں باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، مگر کیا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک انہی لوگوں کا اسلام قبول کیا جاتا ہے جن کے آباء و اجداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچائی ہو؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں کی اولاد اسلام سے بہرہ ہو جائے تو اسے کوئی امید نہ دی جائے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبتلا مصائب کیا۔ کیا ان کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا؟ ضرور قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور جو کچھ عورتوں نے کہا تھا وہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے حسب مرتبہ استقبال کیا، تعظیم و تکریم سے بٹھایا، تسلی دی اور ان کے قبول اسلام کا خیر مقدم کیا۔ اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ نماز ظہر ادا کی اور منبر پر چڑھ گئے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو، بعض لوگ میرے خاندان کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، حالانکہ بخدا میرے اقربا کو یقیناً میری شفاعت پہنچے گی، یہاں تک کہ صد، حکم اور سلب بھی میری شفاعت سے مستفید ہوں گے۔ ان تین قبائل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی رشتہ داری تھی۔ تم ایسی باتیں زبان سے نہ نکالو جو میرے لیے باعث اذیت ہوں۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام کے بعد اسلام کی بہت بڑی خادمہ ثابت ہوں۔ جس قدر یہ کفر میں متشدد تھیں، اس سے کہیں بڑھ کر اسلام میں سخت اور اس کے احکام کی فرما بردار تھیں۔ ان سے چند احادیث بھی مروی ہیں
جن حضرات نے ان سے احادیث روایت کی ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل القدر حضرات شامل ہیں۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو احادیث روایت کی گئی ہیں ان میں مندرجہ ذیل 2 حدیثیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک حدیث یہ کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ لوگوں میں بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں تقوی زیادہ پایا جاتا ہو، جو لوگوں کو بہتر کاموں کا حکم دیتا ہو، برے کاموں سے روکتا ہو اور صلہ رحمی کرتا ہو۔ دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مردے کے اعمال کے بدلے میں کسی زندہ کو اذیت نہیں دی جا سکتی۔ حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عقبہ، دوسرے کا ولید اور تیسرے کا ابو مسلم تھا۔ وہ نہایت فیاض خاتون تھیں۔ درہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سال وفات نہیں معلوم ہو سکا۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بیت اللہ کا ازحد ذوق و شوق تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اسی کوشش میں ہوتے تھے کہ کسی طرح حج کی سعادت سے فیض یاب ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حج کی مکمل تیاری فرماتے تھے، زاد راہ ساتھ لیتے تھے، کچھ منازل طے بھی کرتے تھے، مگر پھر کسی نہ کسی وجہ سے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے زور و شور سے حج کی تیاری کی اور حج پر روانہ ہوئے۔ چند منزل پہنچنے کے بعد واپس آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے دریافت کیا، یا حضرت جی آپ نے کیا کیا کہ حج پر روانہ بھی ہوئے، زاد راہ بھی مکمل تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، چند منازل بھی آپ نے طے کر لی تھی، پھر آپ واپس لوٹ آئے؟ آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دراصل میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں تیزی کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ تھا کہ راستے میں مجھے ایک حبشی نے روک لیا۔ میں نے اس کے کہنے پر اپنی سواری کی باگیں کھینچ لیں اور اس سے پوچھا، بتاؤ میاں تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے یا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ اس حبشی نے مجھے زور دے کر کہا، اے بایزید، رب تعالیٰ کو بستام میں چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ اس کی اسی ایک جملے نے میرے دل اور دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کے اس زوردار جملے نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ میں وہاں رک کر کافی دیر تک سوچ بچار کرتا رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس حبشی کے جملے کا جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ آخر کار میرے دل و دماغ نے یہی فیصلہ کیا کہ واپس لوٹ چلوں اور بستام میں ہی رہ کر رب تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کروں۔ ہاں، ایک بات میری سمجھ میں ضرور آتی ہے، وہ یہ کہ میری والدہ انتہائی ضعیف ہیں، ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے میری والدہ محترمہ نے کوئی دعا کی ہو یا رب تعالیٰ نے یہی بہتر سمجھا ہو کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کے لیے بستام ہی میں رہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ اپنی حکمتیں خود ہی جانتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ آپ ابھی روانہ نہیں ہوئے تھے بلکہ زاد راہ جمع کر رہے تھے۔ حج پر روانہ ہونے میں کچھ دن باقی تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں چند ہی دنوں میں حج پر جانے والا ہوں اور اس کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ اس نے کہا، پھر تو آپ نے کچھ رقم بھی مختص کر لی ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بالکل، میں نے حج کے لیے کچھ رقم بھی علیحدہ سے رکھ لی ہے۔ اس نے پوچھا، یا حضرت آپ نے حج کے لیے کتنی رقم مخصوص کی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے حج کے لیے 200 دینار رکھے ہیں۔ اس شخص نے کہا، حضرت یقین کیجئے کہ میں انتہائی غریب آدمی ہوں، عیالدار ہوں، ذریعہ آمدنی قلیل ہے، جس سے گھر کا خرچہ بمشکل چلتا ہے، بلکہ بیشتر اوقات چلتا ہی نہیں ہے اور بعض اوقات فاقے کرنے پڑتے ہیں۔ کم آمدنی کی وجہ سے مقروض بھی ہو گیا ہوں۔ آپ کے سوا میری نظر میں کوئی شخص نہیں ہے جس سے میں اپنی بپتا بیان کرتا۔
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم جو طلب کرو میں حاضر ہوں۔ اس شخص نے کہا، وہ 200 دینار جو آپ نے حج بیت اللہ کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں وہ مجھے دے دیں، میرا بھلا ہو جائے گا اور آپ کو گھر بیٹھے حج کا ثواب مل جائے گا، اور اگر رب تعالی نے چاہا تو کئی حجوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی لمحے وہ 200 دینار منگوائے اور اس شخص کے حوالے کر دیے اور کہا، کوئی بات نہیں، میں اگلے سال حج پر چلا جاؤں گا۔ وہ شخص آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اگلے سال پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سارا سال اس کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہے۔ جب کچھ زیادہ راہ جمع ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ حج کے ارادے سے چل پڑے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ چند قدموں کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک منزل کو طے کرنے میں 2 ماہ کے قریب لگ جاتے تھے۔ بعض منازل آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 ماہ میں بھی طے کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یا حضرت آپ چند قدم کے بعد رک جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز کے بعد پھر روانہ ہوتے ہیں، اور 2 رکعت نماز بھی آپ طویل سجدوں میں کرتے ہیں، اس طرح تو آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یاد رکھو کہ بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں کہ جہاں انسان گھر سے نکلے اور تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائے۔ یہ اس شہنشاہ کا گھر ہے جو 2 جہاں کا خالق و مالک ہے، لہٰذا اس مالک الملک کے گھر پہنچنا خاص آداب کا طالب ہے۔ طلب جس قدر گہری ہوگی، آداب اسی قدر باسلیقہ، قرینہ با قرینہ اور شایان شان ہوگا۔ لہٰذا رب تعالیٰ کے گھر کے لیے اس کے شایان شان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح سفر کرتے ہوئے پورے 12 سال میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ ابھی وہاں حج کا موسم نہیں ہوا تھا۔ آپ وہاں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ جب حج کے ایام آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ کا حج کیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ جانے کی بجائے بسطام کی طرف روانہ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے پوچھا، یا حضرت یہ کیا کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے جا رہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے یہ کوئی معقول بات معلوم نہیں ہوتی کہ میں وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حج کے طفیل جاؤں۔ اس قدر عظیم ہستی کے روضے پر خصوصی طور پر جانا چاہیے، ضمنی طور پر نہیں، کیونکہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ ان کے روضے پر محض اسی نیت سے گھر سے نکلنا چاہیے کہ صرف انہی کے روضے پر حاضری دینا ہے۔ لہٰذا میں انشاءاللہ العزیز کسی دوسرے موقع پر خالصتاً مدینہ منورہ کا قصد کر کے وہاں پہنچوں گا۔ حج کی ادائیگی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ بسطام پہنچے اور والدہ کی خدمت میں مصروف ہو گئے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ آپ کی راہ تک رہی تھی۔ آپ جب گھر پہنچے تو والدہ نے بے حد دعائیں دیں۔ آپ نے والدہ ماجدہ کو بتایا کہ میں اگلے سال صرف مدینہ منورہ جاؤں گا، آپ کی اجازت ہو تو میں تیاری جاری رکھوں۔ والدہ نے کہا، بیٹا، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جانے سے بھلا میں کیسے روک سکتی ہوں؟ البتہ اتنا ضرور کرو کہ 1 سال کے اندر اندر ہی واپس آ جائیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والدہ ماجدہ سے وعدہ کیا اور کہا، امی جان، آپ 1 سال کا کہتی ہیں، میں تیزی کے ساتھ جاؤں گا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے کر چند دن وہاں رہ کر واپس آ جاؤں گا۔ اس پر آپ کی والدہ ماجدہ بہت خوش ہو گئیں اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھیروں دعائیں دی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سال بھر تیاری کرنے کے بعد دوسرے سال مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو سینکڑوں ارادت مند آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم رکاب ہو گئے۔ آپ تنہائی چاہتے تھے، اس لیے آپ نے ارادت مندوں سے کہا کہ مجھے اکیلے ہی جانے کی اجازت دیں گے تو آپ لوگوں کی عنایت ہوگی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو تخلیہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔
وہ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوتے تھے مگر آپ سے ایک خاص فاصلے پر رہتے تھے تاکہ آپ کو عبادت اور ریاضت کا پرسکون ماحول میسر آ سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، وہاں چند روز عبادت اور ریاضت میں گزارے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ سے واپسی کا ارادہ کر لیا تاکہ والدہ ماجدہ سے وعدے کے مطابق بستام پہنچ سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ سے واپسی کے سفر میں بہت زیادہ بوجھ لاد دیا۔ آپ کے ارادہ مندوں اور عقیدت مندوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یا حضرت، آپ نے اپنے اونٹ پر اتنا زیادہ بوجھ لاد دیا ہے، یہ بوجھ اونٹ کی طاقت اور استطاعت سے کافی زیادہ ہے۔ جانور پر اس قدر بوجھ لادنا زیادتی ہے اور آپ کی شان اور بزرگی کے بھی خلاف ہے کہ آپ کسی جانور پر اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ بوجھ لادیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ لوگوں کی بات بظاہر تو درست ہے اور آپ نے جو کچھ دیکھا وہی کہہ دیا، اگر آپ لوگ غور سے ملاحظہ کریں تو آپ کو معاملہ مختلف نظر آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا، یا حضرت، ہم کیا دیکھیں اور کیا ملاحظہ کریں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم لوگ اونٹ کے قریب جا کر دیکھو کہ آیا بوجھ اونٹ کے اوپر ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ جب آپ کے ارادت مندوں نے اونٹ کے قریب جا کر غور سے دیکھا تو وہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تمام بوجھ اونٹ کی کمر سے اوپر معلق تھا اور اونٹ کی کمر پر نہیں تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کے ارادت مند دوڑے ہوئے آئے اور آپ سے معافی طلب کی اور کہنے لگے، یا حضرت، ہمیں تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ بوجھ دراصل اونٹ نے اٹھایا ہوا ہی نہیں، حالانکہ ظاہری طور پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بوجھ اونٹ کی کمر پر معلق ہے، جبکہ اونٹ کی کمر سے بوجھ تو الگ اور معلق ہے۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر میں اپنا حال پوشیدہ رکھتا ہوں تو دوسروں کو خبر نہیں ہوتی اور وہ اعتراض کرتے ہیں، اور اگر یہی ظاہر کر دیتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے تنہائی اور خلوت میں رہنے دو اور میرے ساتھ مت چلو۔ اب ان حالات میں تم خود ہی بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ ماجدہ سے کیا گیا وعدہ یاد تھا۔ انہوں نے تیزی سے واپسی کا سفر طے کیا اور تھوڑے سے عرصے میں واپسی بستام پہنچ گئے۔ جب اہل شہر کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ کافی فاصلے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے، مگر آپ نے ان کو استقبال کرنے سے روک دیا، جس پر وہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد اپنے مکان کے دروازے پر پہنچے تو ابھی دروازہ کھٹکھٹانے ہی والے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی والدہ ماجدہ کی کچھ بات کرنے کی آواز آئی۔ آپ اس لمحے رک گئے اور دروازے سے کان لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سنا آپ کی والدہ ماجدہ وضو کرتے ہوئے رب تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، یا اللہ، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تیرا کرم پورے عالم پر محیط ہے۔ میں تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں کہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور اس کو اس کی اطاعت اور عبادت کا اچھا بدلہ دینا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب والدہ ماجدہ کی یہ دعا سنی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے روتے رہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر بعد جب کہ آپ کی والدہ ماجدہ وضو سے فارغ ہو چکیں تو دروازے پر دستک دے دی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے دستک سنی تو پوچھا، کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، آپ کا مسافر واپس آ گیا ہے۔ والدہ ماجدہ نے دروازہ کھول دیا اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر از حد خوش ہوئیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔